کہ میاں محمد نواز شریف وہ شخصیت ہے، جب بھی ان کی حکومت ہوتی ہے اللہ کے فضل سے ملک میں خوشحالی ہوتی ہے اور ملک آگے ترقی کرتا ہے۔ 1990 سے لے کر آپ 2018 تک آ جائیں، بلکہ 17 تک چلے جائیں، تو آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کا دورہ ہے ان کو مشکل حالت میں حکومت ملی ہے اور انہوں نے کامیابی سے وہ حکومت کی ہے، اور اللہ کے فضل سے جب وہ جاتے ہیں، جاتے ہوئے بھی ہر چیز اوکے ہوتی ہے اور خوشحالی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 2017 میں کیا ہوا۔ 2017 میں ہر چیز ڈالر آپ کا 100 روپے کے اندر تھا، پیٹرول آپ کا 65 روپے لیٹر تھا، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں تھی، ماشاءاللہ بڑی خوشحالی تھی ہر جگہ۔ لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ کہیں اگر یہ حکومت پوری کر گئے تو شاید آگے دوبارہ کسی کو چانس نہ مل سکے، کیونکہ ایک طرف سی پیک اپنی کامیابی کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ جب مطلب اس طرح عروج پہ پہنچنا شروع ہوا پاکستان، تو کچھ لوگوں کو چونکہ پاکستان پھٹک رہا تھا اور اسی طرح ایک یہودی سازش بھی تھی اور ہمارے لوکل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے سازش کر کے میاں صاحب کو ہٹایا۔ نتیجہ یہ کہ 2018 کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہر آنے والا دن مہنگائی کو بڑھاتا رہا، اور ایک وقت ایسا ہے کہ میاں وہ جو عمران خان ہے جو فتنہ ہے، اس کی جو حکومت کے آخری دن آپ دیکھ لیں کہ عوام اتنی تنگ تھی اس سے کہ جو ان کے جو ممبر ایم پی ایم این اے وہ پارٹی چھوڑ کر جانے کو تیار تھے اور نون لیگ کے اس میں شامل ہونے کے لیے بغیر کسی شرط کے شامل ہونے کو تیار تھے کہ صرف ہمیں آپ سیٹ دیں۔ اس وقت جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے والا تھا، اور اس وقت جو آپ کے جو ریزروز ہیں وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے تھے، اور ایک بڑی جب عمران خان نے یہ بھانپا اور یہ اس کو محسوس ہوا کہ اس کی حکومت اب زیادہ نہیں چل سکتی، تو اس نے فوری طور پہ ایک جوا کھیلا اور اس نے پیٹرول کی قیمت فریز کر دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تحت وہ فریز نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ اس وقت فریز نہ کرتا تو یہ جو اتنا بڑا جو بیکلیش آیا تھا اور جو آپ کے قسم کا جو آئی ایم ایف سے آپ کو دوبارہ پیکیج لینا پڑا اور بڑی مشکلوں سے لینا پڑا، وہ کنٹینیو رہتا اور شاید اتنی مہنگائی نہ ہوتی۔ لیکن وہ اس نے حرکت کی، اس کے نتیجے میں ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا، اور پھر بہت سوچ سمجھ کے ایک طرف سیاست کی قربانی جا رہی تھی اور دوسری طرف ریاست کی قربانی ہو رہی تھی، تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے سیاست کی قربانی دے دی اور ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ بامر مجبوری لی تھی، لیکن فوری طور پہ وہ الیکشن چاہتے تھے۔ اس کے باوجود کچھ قوتیں ایسی تھیں جو یہ نہیں چاہتی تھی کہ میاں صاحب اگر فوری طور پہ الیکشن ہوتے تو بہت زیادہ میجارٹی سے کامیاب ہو جاتے۔ ان لوگوں نے ایک قسم کا مجبور کیا کہ یہ گورنمنٹ چلنی چاہیے اور ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالیں، لیکن یہ ایک غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن ملک کے لیے بہتر فیصلہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں سیاست تو قربان ہوگی لیکن ریاست بچ گئی۔ آج آپ دیکھیں، آج ایک اچھا حکمران، یعنی ہم حکمران اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف ہیں، اور چونکہ ماضی میں بھی آرمی چیف ہی یہاں پہ جو ہے ڈومینیٹ کرتے رہے، تو انہوں نے جو احکامات دیے اور جو ان کے کام کیے ہوئے ہیں اس کے تحت آج آپ کا ڈالر بھی جو کنٹرول میں آ گیا ہے، آپ کی جو اسمگلنگ بھی کنٹرول میں آ گئی اور بہت سی چیزیں کنٹرول میں آ گئی، اور ہر چیز اب ڈاؤن جا رہی ہے۔ اب جو میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، سانگڑ پورا مکمل طور پہ تیار ہے۔ ہمارے پاس اس قدر لوگوں کی لسٹیں آ چکی ہیں، اور ہمارے پاس چونکہ سیٹس کم ہیں تو ہم ان میں سے بھی چھانٹی کر کے کچھ لوگوں کو لے کے جائیں گے، لیکن اتنے لوگ ہیں شاید ہم ایک پوری ٹرین کو بھر سکتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمیں محدود سیٹیں دی گئی ہیں سانگڑ کے لیے، اور یہ کل ہمارا اجلاس ہے حالہ میں، اس میں فائنل کیا جائے گا کہ ہمیں کتنی سیٹیں دی جاتی ہیں، اسی حساب سے ہم نے بندے رکھنے ہیں۔ تو اگر ہماری سیٹیں 500 بھی ہمیں دے گی تو انشاءاللہ 500 بندے ہمارے ساتھ جائیں گے، اور یہ بندے یہاں سے لے کر لاہور تک ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہی واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب پارٹی کارکن ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت بڑا استقبال ہوگا میاں صاحب کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب جس دن پاکستان پہ قدم رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاکستان پہ مہربان ہوگا، اور یہ پاکستان دوبارہ اسی پرانی ترقی کی راہ پہ چلانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ محنت کریں گے، اور ایک وقت آئے گا، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب میاں صاحب یہاں وزیر اعظم ہوں گے اور یہ ملک آگے جائے گا اور پاکستان ترقی کرے گا اور واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ گو کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح
حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کافی چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب اس کو بہت بہتر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ پاکستانی عوام اپنے پرانے روٹین میں آئیں گے، یعنی مہنگائی کم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ دیکھیں ہمارا جو زمیندار اور کسان طبقہ ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو چیزیں ان کی، جیسے آپ ایک ساری کا فصل لے لیں، یعنی چاول کا فصل، اس میں گزشتہ سال 1300 سے 1400 روپیہ من جو فصل جا رہی تھی وہ اس دفعہ 4000 روپے سے زیادہ گئی ہے۔ تو اس طرح جس طرح مہنگائی ہے اس طرح لوگوں کی آمدنیں بھی بڑھی ہیں اور مزدوریاں بھی بڑھی ہیں، لیکن بہرحال یہ مہنگائی تو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کے آنے کے بعد ایک تو مہنگائی کم ہوگی، ان کا والہانہ استقبال ہوگا، لاکھوں لوگ انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان پہ جمع ہوں گے اور ہم خود اس میں شامل ہوں گے۔ سر سانگڑ سے 500 توقع کی جا سکتے پورے ضلع سے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر ہمیں 500 کی الاؤ کریں گے تو ہم 500 لے جانے کو تیار ہیں، ہمارے پاس تو 1000 کی لسٹ ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ محدود سیٹیں دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے 1 یا 2 ڈبے مخصوص ہیں ٹرین میں۔ ہمیں جتنے بھی بندے کہیں گے ہمارے پاس اس وقت سب بندوں کی لسٹیں آ چکی ہیں۔ اس کے حوالے سے اس سے ایڈوانس میں تیاری کیا کی جا رہی ہے؟ ہم نے مکمل تیاری ہے، 2-4 دن کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی سڑکوں پہ جو ہے وہ ہمارے جو بینرز بھی نظر آ جائیں گے، ویلکم کے بینرز بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے کیمپ بھی یہاں لگ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، سنجورو، سانگڑ، 22 چک، ورکشاپ، اور ہر جگہ ہمارے کیمپ لگیں گے انشاءاللہ، استقبالیہ کیمپ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت بڑی ریلی جو ہے اس کی تاریخ بھی 1-2 دن میں اناؤنس کر دی جائے گی، جو سانگڑ کی تاریخ کی بہت بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اچھا، وہاں پہ کیا جو ورکرز کو لے کے جائیں گے کیا آپ ان کو فیسلیٹ کریں گے؟ وہاں پہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارا ورکر یہاں سے جائے گا ان کے لیے ہم نے خود ارینجمنٹ کیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے غریب بھائی ہیں۔ تو آج کل چونکہ مہنگائی، ہم نے خود ان کے انتظامات کیے ہیں، انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے یہ انتظامات ہیں، اور جو بھی شخص جائے گا ان کو ہر طریقے سے خیال رکھا جائے گا، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے، ہمارے ساتھ ہی واپس آئیں گے۔